احمد خان نیا کاجو کې نوم ولاړه او هغه هم په کوریا لګېدلی خپلې پټه یې شلوله او زخمیان به زخمونه مرهم پټی لري یو واقعه ده چې یو هلک د سکول نه لاړو زما په دې فیسبوک په دې پیج باندې شته سکول کې ګولۍ را پرېوتې نو هغه راوتښتې د کور ته راغی چې ګولۍ را پرېږدي استاد ورته وایي چوټي شوه چې کور ته راغلو نه یې مور شته نه یې پلار شته تپوس یې وکړو چې پلار خو میدان ته تللی مور مې څه شوه ورته مور دې ورسره میدان ته تللی او ځان مې ټول چې خپل اف آی آر درج کړو په قیوم خان باندې به درج کړو د قیوم خان په ملګرو به درج کړو چا چې ظلم کړی په ظالمانو به درج کړو او خپلو شهیدانو ته انصاف ورکړو او د دې ظالمانو ته انصاف دا مې تشدد خلک ضروري وو خو مزاحمت به کوو یریږو نه کوم سړی چې ویریږي دی وخت مري کوم چې نه یریږي دی یو ځل مري یو ځل د غیرت مرګ هم قبول دی د بې غیرتۍ ژوند هم نه دی قبول جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ عوامی نیشنل صوبائی صدر افتخار صاحب موجود ہیں بات کرتے ہیں سر آج آپ نے بابڑے کے حوالے سے پشاور مرکز میں پروگرام کیا کیا کہیں گے بابڑا تو سب لوگوں کو معلوم بھی ہے اور پاکستان کے بنتے ہی ابھی 2 دن اس کے سال ہونے میں باقی تھا کہ 12 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا 1948 میں اور بہت سارے لوگ وہاں پہ جو شہید ہوئے تقریباً 600 کے اوپر ہمارے ساتھی شہید ہوئے ایک ایسا واقعہ تھا کہ پہلے جمہوریت کو دھچکا لگا کہ یہاں پہ ہماری حکومت تھی اور منتخب حکومت کو توڑ دیا گیا اور ایک غیر یعنی جمہوری طریقے سے قیوم خان کی حکومت بنائی گئی اور پھر اس پہ ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا بادشاہ خان کو اور ان کے ساتھیوں کو تو اس کے لیے ایک جلوس کا اہتمام کیا گیا بابڑا کے مقام پہ اور وہاں پہ انہوں نے گولیاں برسائی اور اسی میں ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے ایک ظلم تھا ایک بربریت تھی اور ایک کربلا ثانی کا واقعہ تھا تقریباً آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید نہیں ہوئے لیکن شاید تاریخ میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہوگا کہ شہید کے یعنی کوئی شہید ہو جائے تو اس سے حکومت پیسے وصول کرے کہ گولی پہ ہمارا خرچہ ہوا ہے تو ہمیں اس کی یعنی پیسے ان سے وصول کرنے ہیں جو زخمی تھے تو ان سے بھی پیسے وصول کیے گئے اور پھر اس بنیاد پہ ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی اور شہادتیں تو بے شمار تھی تو اس بنیاد پہ ہم اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی بھی ظلم ہو زیادتی ہو تو ہم اس ظلم اور زیادتی کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس دھرتی کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے چاہے اس میں کوئی بھی امتحان آئے کوئی سختی آئے تو ہم اس کو برداشت کریں گے یہی بابڑا کا دن ہے اور اسی پہ ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں سر یہ بتائیے اگر ہم دیکھیں تو یعنی جس کو ری گرین کہتے ہیں ہم اثرینو اس کو کیس کا جو ایف آئی آر درج کریں گے اور جو شہید ہے شہداء کے حوالے سے غازیوں کے حوالے سے اور پھر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے حوالے سے جو حقائق ہے اسی کی روشنی میں ہم ایف آئی آر درج کریں گے آپ کی 5 سال حکومت رہ چکی ہے اور آپ اسی ٹائم وفاق کی حکومت کے ساتھ بھی اشتراک میں تھے صدر پاکستان بھی آپ ہی لوگوں کے اتحاد سے تھا اس وقت آپ لوگوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کی یا ری اوپن کیوں نہیں کی وہ اس لیے نہیں کی کہ چونکہ دہشت گردی کا بازار اتنا گرم تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے اور ہم ایک ایسا محاذ کھولنا نہیں چاہتے تھے کہ دہشت گردوں کو موقع ملے لہٰذا ہم دہشت گردی کے خلاف لڑے ان کو ہم نے یعنی شکست دی اور تاریخی وقت میں ملکگڑھ میں ہم نے امن قائم کیا اور چونکہ پھر جب وقت ہمارے پاس اتنا پھر نہیں رہا کہ ہم باقی اقدامات کرتے یہی پچھتاوا ہمیں ہے کہ اگر اس وقت کرتے تو بہت اچھا ہوتا لیکن اگر اس بار قدرت نے موقع دیا تو جی انشاءاللہ بالکل جنرل سیکرٹری حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم عدم تشدد کی سیاست کرتے ہیں اور ہمارے فخر افغان بادشاہ خان نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ عدم تشدد سے امن آتا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں پر ہمیشہ ظلم اور ستم ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ بادشاہ خان نے اور ولی خان نے جو باتیں کی تھی افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کہ یہ پرائی جنگ ہے اس وقت لوگ نہیں مان رہے تھے لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ لوگ ماننے کو تیار بھی ہے اور خود بھی کہتے ہیں کہ ولی خان اور بادشاہ خان نے جو کہا تھا سچ کہا تھا سره سوي نن تاسو وکړه چې په پېښور کې په 19 تاریخ کم د یوم بابړې ورځ
په 12 اګست چې کومه واقعه پښتنو سره کوم چې ورته هغې ته د کربلا نوم هم ورکولی شي، هغه واقعه چې کومه شوې وه نن الحمدلله د پېښور ټولو ځوانانو ټولو ورکرانو هغه ډېر پرجوشه طریقې سره ومانځله. خپل ورکرانو ته دا پیغام ورکوو چې خپل اتحاد او اتفاق همدغه شانتې قایم وساتي، خپله صفبندي مضبوطه کړي. انشاءالله العزیز را روان وخت هم د دې سرې جنډې وي.